شاید لولا نے بھی کار آتے دیکھ لی تھی کہ وہ بھی نکل آئی تھی۔ عجیب بات ہے کہ میں نے اس نازک لمحے میں پلٹ کر لولا کی طرف دیکھا، جیسے مجھے امید ہو کہ وہ مجھے اس صورتحال سے بچا لے گی۔ یہ شیرف ہے، میں نے اسے بتایا۔ لولا نے ایک کپڑے سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، اس نے کہا۔ وہ اتنی ہی پرسکون دکھائی دے رہی تھی جیسے پولیس سے ملنے نہیں، اپنے کسی دوست کی مزاج پرسی کرنے جا رہی ہو۔ میں اور رائے کچن میں چلے گئے۔ اتنی دیر میں شیرف اپنے ساتھی کے ہمراہ لنچ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ ہیلو شیرف، لولا نے بڑے پرتپاک لہجے میں کہا۔ تم تو اس طرح کبھی کبھی نظر آتے ہو جیسے کوئی اجنبی جو اس علاقے میں رہائش نہ رکھتا ہو۔ میں اور رائے کچن کے دروازے سے لگے ہوئے ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہیلو مسز جینسن، شیرف نے جواب دیا۔ اس کی آواز کافی بلند تھی اور ہم دونوں بآسانی سن سکتے تھے۔ کیا مسٹر جینسن موجود ہیں؟ میں اس سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں تو، لولا نے بڑے آرام سے کہا۔ کورل تو باہر گیا ہوا ہے۔ باہر گیا ہوا ہے؟ شیرف کے لہجے میں تعجب تھا۔ یہ تو بڑی اہم خبر تم نے سنائی۔ میں نے تو برسوں سے اسے کبھی باہر جاتے نہیں دیکھا، پھر میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں؟ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ لولا نے جواب دیا۔ مجھ سے تو یہ کہہ کر گیا ہے کہ میں بزنس کا جائزہ لینے جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا بھی کہ کہاں، تو بولا کہ ابھی کچھ طے نہیں، ایریزونا، کلوریڈو اور 2-3 شہروں میں ہر جگہ جا کر دیکھوں گا۔ جب سے گیا ہے ایک خط بھی نہیں لکھا۔ کب تک واپس آ جائے گا؟ شیرف نے پوچھا۔ لولا نے فوراً جواب نہیں دیا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے پھر اس کی آواز سنی۔ مجھے امید نہیں کہ اب وہ واپس آ سکے۔ کیا مطلب؟ شیرف کی جیسے تعجب کی انتہا نہ رہی ہو۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، لولا نے جواب دیا۔ اس مرتبہ پہلے سے زیادہ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ میں اپنے تصور میں شیرف کو حیرت سے لولا کی طرف گھورتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے دزدیدہ نظروں سے رائے کی طرف دیکھا، وہ بھی کچھ سراسیمہ سا نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں کی نگاہیں ملیں۔ رائے نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ بڑی عجیب بات ہے، آخر شیرف بولا، مگر تمہیں یہ خیال کیوں ہوا؟ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے بے وفائی کی ہو، لولا نے بڑے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ مگر بہرحال تمہیں اس معاملے سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اگر کورل اس بڑھاپے میں خوار ہونا چاہتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ میرا درد سر ہے، نہ کہ تمہارا۔ اس تیز اور طنزیہ لہجے نے شیرف کو یقیناً حملے کے بجائے دفاع پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ جلدی سے بولا، میں نے یوں ہی پوچھا تھا۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا۔ تو وہ کسی دوسری عورت سے الجھ گیا ہے؟ ہاں، ممکن ہے اس میں تھوڑی سی غلطی میری بھی ہو، لولا نے کہا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ میرے لیے بہت بوڑھا تھا۔ شروع سے ہی ہمارے درمیان کچھ زیادہ اتفاق نہیں رہا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ شرافت کا ثبوت دیا ہے۔ یہ پیٹرول پمپ وہ مجھے دے گیا ہے، کم سے کم مجھے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ مگر ہاں، تم اس سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے؟ کوئی ایسی بات ہے جس میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں؟ شیرف نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہاں کوئی شخص جیٹ پیٹمور نامی کام کرتا ہے، اس نے کہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کچن میں ادھر ادھر کسی موزوں ہتھیار کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ میز پر گوشت کاٹنے کی چھری رکھی ہوئی تھی، میں نے اسے اٹھا لیا۔ میں فلنبرگ جانے سے بچنے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار تھا۔ پیٹمور؟ ہاں، کورل نے جانے سے پہلے اسے ملازم رکھا تھا، لولا نے جواب دیا۔ میں نے بھی اسے علیحدہ نہیں کیا، آخر میں تنہا کیسے کام چلاتی؟ میں اس سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، شیرف نے کہا۔ ضرور، لولا نے جواب دیا، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ اس وقت میں نے رائے کو خاموشی سے آگے بڑھتے دیکھا۔ میں اس سے نبٹ سکتا ہوں، اس نے سرگوشی کی، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ اور یہ کہہ کر وہ کچن کے عقبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ شاید وہ مرمت کرنے والے شیڈ میں ہو، لولا کہہ رہی تھی۔ جا کر جتنے چاہو سوالات پوچھ لو۔ بہتر، شیرف نے جواب دیا، اور میں نے اس کے بھاری بوٹوں کی آواز لنچ روم کے دروازے کی طرف جاتے سنی۔ شاید جارج رک نے تمہیں پیٹمور کے بارے میں بتایا ہوگا۔ یہی بات ہے۔ کیا اس نے شکایت کی تھی کہ پیٹمور نے اس کے گھونسا مارا؟ لولا نے سوال کیا۔ ایک لمحے کے لیے شیرف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، ہے تو کچھ ایسا ہی معاملہ، آخر وہ بولا۔ پھر کیا اس نے یہ بھی بتایا کہ پیٹمور نے اس کے گھونسا کیوں مارا تھا؟ لولا نے پوچھا۔ اس نے شکایت کی ہے کہ پیٹمور بڑا بدماش آدمی ہے، ہر ایک سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، اور آج کیا اس نے تمہیں بتایا تھا کہ پیٹمور نے اسے اس لیے گھونسا مارا تھا کہ اس نے مجھے آوارہ اور بدچلن کہا تھا؟ لولا کی آواز میں بلا کی تمکنت اور نسوانی وقار محسوس ہو رہا تھا۔
میرا خیال ہے شیرف کہ اگر وہ تمہارے سامنے میرے متعلق یہ الفاظ کہتا تو تم بھی ایک گھونسے سے ہی اس کا جواب دیتے۔ شیرف کو ایک مرتبہ پھر اپنا گلا صاف کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اوہ ہاں، کیوں نہیں، وہ ہکلا رہا تھا۔ میں نے لنچ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی، پھر رائے کی آواز آئی۔ گڈ مارننگ شیرف، اس نے کہا۔ کیا تمہارا نام جیک پیٹمور ہے؟ شیرف نے ایک لمحے کے توقف کے بعد پوچھا۔ جی ہاں، میرا ہی نام ہے، رائے نے جواب دیا۔ میں اب بالکل دروازے سے کان لگائے کھڑا تھا۔ رائے بالکل میری قد و قامت اور میرے جیسے جسم کا مالک تھا۔ ہم اتنے آپس میں ملتے تھے کہ لوگ ہمیں دوست کے بجائے بھائی تصور کرتے تھے۔ اگر جارج رک نے شیرف کو میرا حلیہ بتایا تھا تو وہ حلیہ بڑی آسانی سے رائے پر منطبق ہو سکتا تھا۔ جارج رک نے شکایت کی ہے کہ کل تم نے اسے مارا پیٹا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ شیرف نے بھاری آواز میں پوچھا۔ میں ابھی شیرف کو بتا رہی تھی کہ اس نے مجھے آوارہ اور بدچلن کہا تھا، اور تم ایک شریف عورت کی توہین برداشت نہیں کر سکے۔ لولا رائے کے جواب دینے سے پہلے بول اٹھی۔ یقیناً میں نے اسے مارا تھا، رائے نے بڑے چہکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور اتنا ہی نہیں، اگر اس نے پھر کبھی یہاں آ کر ایسی بدزبانی کی تو میں تو پھر اس کی مرمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اوکولی، کیلیفورنیا، رائے نے بلا تعمل کہا، اور میرے شہر میں جارج ایک جیسے منہ پھٹ لوگوں کو شریف خواتین کی توہین کرنے کی اس سے زیادہ سزا دی جاتی ہے۔ اگر کسی قسم کی تصدیق کے لیے تمہیں میری انگلیوں کے نشانات کی ضرورت ہو تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، شریف نے ناگواری سے کہا۔ یہ میرا فرض ہے کہ اس علاقے میں آنے والوں کے بارے میں معلومات رکھوں۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ بہرحال میں تمہیں یہ تنبیہ کرنا ضروری خیال کرتا ہوں، شیرف نے خود ہی اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، کہ آئندہ ذرا ہاتھ اٹھانے کے معاملے میں محتاط رہنا۔ میں اس علاقے میں کسی قسم کے لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جارج سے کہہ دینا کہ وہ آئندہ اپنی زبان کے استعمال میں محتاط رہے۔ میں ہاتھ اٹھانے کے معاملے میں احتیاط رکھوں گا، رائے نے جواب دیا۔ میں اسے سمجھا دوں گا، شیرف نے کہا، اور اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ آئندہ اس جگہ سے دور رہے، لولا نے درمیان میں دخل دیتے ہوئے کہا۔ میں اس اٹھائی گیرے سے تنگ آ چکی ہوں۔ میں جانتا ہوں مسز جینسن، شیرف نے جواب دیا۔ تمہارے شوہر نے ایک مرتبہ مجھ سے اس کی شکایت کی تھی۔ اچھی بات ہے، میں اب چلتا ہوں۔ جینسن کے بارے میں مجھے سن کر افسوس ہوا۔ مجھے امید ہے کہ وہ سمجھداری سے کام لے گا، اور اس عورت کے لیے بڑی مہربانی۔ لولا نے اس کی بات کاٹ دی۔ مگر تمہیں میرے یا کورل کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چلا گیا، اس نے اچھا کیا، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں یہاں اس کے بغیر بھی بڑے آرام سے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر جینسن کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تو شاید تم بھی یہاں زیادہ دن ٹھہرنا پسند نہیں کرو گی۔ عورتیں ایسی سنسان جگہ سے بہت جلد اکتا جاتی ہے۔ فی الحال تو جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آئندہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لولا نے جواب دیا۔ بہرحال ایک مدت کے بعد تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ کبھی کبھی آتے رہا کرو شیرف۔ میرا آنا تو ذرا مشکل ہی ہے، کافی دور جگہ ہے، اور مجھے اپنے کام سے ہی اتنی فرصت نہیں ملتی، شیرف نے جواب دیا۔ لیکن اگر کبھی بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو صرف فون کرنا کافی ہوگا۔ شکریہ، میں یاد رکھوں گی، لولا نے کہا۔ میں نے شیرف کو لنچ روم سے باہر جاتے سنا، پھر کار اسٹارٹ کرنے کی آواز آئی۔ میں نے گوشت کاٹنے کی چھری واپس میز پر رکھ دی، جیب سے رومال نکال کر ماتھے کا پسینہ پوچھا۔ اسی وقت رائے اور لولا کچن میں آ گئے۔ تم نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا رائے، میں نے کہا، ورنہ میں تو بری طرح گھبرا گیا تھا۔ میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ میں اسے سنبھال لوں گی، پھر تمہیں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ لولا بولی۔ پتہ نہیں یہ مرد ذرا ذرا سی بات پر گھبرا کیوں جاتے ہیں۔ پھر بھی رائے نے اس وقت بڑی ذہانت کا ثبوت دیا۔ میں نے رائے کی تعریف کی۔ تم نہ ہوتے تو میں اس وقت پھنس ہی گیا تھا۔ کوئی بات بھی ہو، رائے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یاد نہیں تم اس سے زیادہ سنگین موقع پر میرے کام آئے تھے۔ وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ہم وینٹورت نہیں جا سکتے، میں نے لولا سے کہا۔ اگر وہاں شیرف مل گیا تو وہ تو اب رائے کو پیٹمور سمجھتا ہے نا؟ تو کیا اب تم اس خوف سے کبھی باہر نہیں نکلو گے کہ کہیں شیرف مل گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسے شبہ بھی ہو گیا کہ یہاں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے تو وہ یہاں پھر آئے گا اور اچھی طرح دیکھ بھال کرے گا، میں نے بگڑتے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر پورا خطرہ ہے کہ وہ جینسن کو بھی کھود نکالے۔ اگر اس نے یہ کیا تو تم اتنی مطمئن دکھائی نہیں دو گی۔ بہرحال تم نے ہی اسے شوٹ کیا ہے۔ کیا سچ؟ لولا نے گھور کر پوچھا۔ بھلا وہ یہ بات کیسے ثابت کرے گا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اچھا ختم کرو، میں نے کہا، ہم دونوں ہی اس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ میں ابھی وینٹورت جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ مت جاؤ،
میری بلا سے لولا چڑھ کر بولی، مگر میں ضرور جاؤں گی۔ میں نے قریب جا کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ناراض مت ہو ڈارلنگ، تمہیں خود اس بات کا احساس۔ لولا نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرا لیا۔ چھوڑو، میں کام کر رہی ہوں، وہ بولی۔ اچھی بات ہے، اگر تم کہتی ہو تو یہی صحیح۔ لولا نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں اچانک سختی اور سرد مہری آ گئی تھی۔ ہاں، میں یہی کہتی ہوں، وہ ترشی سے بولی، اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ تم آج سے اپنے دوست کے پاس کیبن میں چلے جاؤ۔ میں بنگلے میں تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ دیکھو لولا، تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ تم یہ بھول رہے ہو کہ اب اس جگہ کی مالک میں ہوں۔ یہاں جو میں چاہوں گی وہی ہوگا۔ اس کی آواز میں چھپی ہوئی نفرت نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ تم چاہتی ہو تو میں چلا جاؤں گا۔ گیٹ آؤٹ! لولا چیخی۔ مجھے ایک مرد کی ضرورت ہے، کسی بزدل کی نہیں۔ میں کچن کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ یہ گویا لولا سے میرے تعلقات کا خاتمہ تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اب جبکہ رائے یہاں آ گیا تھا، مجھے اس کا کوئی افسوس بھی نہیں تھا۔ رائے نے ایک پلنگ اور دوسرا سامان کیبن میں لے جانے میں میری مدد کی۔ یہ عورتیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہیں، اس لیے میں ہمیشہ ان سے دور بھاگتا ہوں۔ مجھے اب کچھ اندازہ ہونے لگا ہے کہ جینسن اسے چھوڑ کر کیوں چلا گیا۔ تمام دن لولا منہ پھلائے رہی اور اس نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ 10 بجے وہ اپنی مرکری کار میں بیٹھی اور وینٹورت روانہ ہو گئی۔ میں اپنی خفت چھپانے کے لیے رائے پر یہی ظاہر کر رہا تھا کہ میں خود اس کے ساتھ رہتے رہتے اکتا گیا تھا۔ 45 کا ریوالور جو میں نے کیبن سے لا کر لولا کی الماری میں رکھ دیا تھا، جب لولا کے جانے کے بعد میں اسے لینے گیا تو وہ الماری سے غائب تھا۔ یہ بات بڑی تشویشناک تھی کہ صرف لولا ہی اسے وہاں سے نکال سکتی تھی۔ میں نے تمام کمرے کی تلاشی لی مگر ریوالور کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ لولا نے ریوالور لینا کیوں ضروری سمجھا۔ اس پریشانی نے میری باقی شام تباہ کر دی۔ میں برابر اسی بات پر غور کرتا رہا۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ سوچنے لگا تھا کہ گزشتہ ہفتوں میں اس کی عنایات کہیں واقعی ایک ڈرامہ تو نہیں تھی۔ میں رات کے 1 بجے تک رائے کے ساتھ نائٹ ڈیوٹی کرتا رہا، پھر کیبن میں سونے آ گیا، مگر نیند کہاں تھی۔ رات کے 3 بجے میں نے لولا کو آتے سنا۔ میں نے کھڑکی سے لولا کو گیرج میں کار کھڑی کرتے دیکھا، پھر وہ کار سے اتری اور بنگلے میں داخل ہو گئی۔ میرا ارادہ ہوا کہ ابھی جا کر اس سے ریوالور کے بارے میں معلوم کروں، مگر پھر یہ کام صبح پر ملتوی کر دیا۔ اس رات میں کچھ زیادہ نہیں سو سکا۔ دوسرے دن لولا 11 بجے سے پہلے لنچ روم میں داخل نہیں ہوئی۔ اس وقت میں پلیٹیں دھو رہا تھا اور رائے آلو کاٹ رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر درستگی کے تاثرات تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے رائے سے بڑی اچھی طرح بات کی۔ کچھ دیر کے بعد رائے کسی کام سے باہر چلا گیا۔ ریوالور کہاں ہے؟ میں نے لولا سے پوچھا۔ میں نے وینٹورت جاتے ہوئے اسے سڑک کے کنارے زمین میں دبا دیا ہے، لولا نے تلخی سے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے شک تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ پولیس یہ ثابت کر سکتی تھی کہ جینسن اسی ریوالور سے مارا گیا ہے۔ اسے چھٹکارا حاصل کرنا ہی بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آتی تھی، مگر پھر بھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے وہی کیا ہے جو کہہ رہی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اب جب کہ تمہارا دوست آ گیا ہے تو تم اور وہ مل کر اس جگہ کو چلا سکتے ہیں۔ میں اب یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتی۔ لولا نے پھر کہا، شیرف کو معلوم ہوگا تو وہ کیا سوچے گا؟ تم کہہ سکتے ہو کہ میں کورل کے پاس چلی گئی ہوں اور اب تم دونوں یہاں کے انچارج ہو۔ تم بھول رہی ہو کہ پولیس کے پاس میری گرفتاری کا وارنٹ ہے اور فوٹو بھی۔ کچھ بھی ہو، میں اب نہیں رک سکتی۔ لولا نے غصے سے کہا، تم سیف کھول کر میرا حصہ دے دو۔ میں اس ہفتے کے آخر میں یہاں سے چلی جانا چاہتی ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا لولا، میں نے جواب دیا۔ پولیس جب رائے کو یہاں تنہا کام کرتے دیکھے گی تو اسے ضرور شک ہوگا۔ پھر شیرف کسی وقت اچانک آ گیا اور اس نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ جینسن کی لاش اگر کھود کر نکال لی گئی تو تم بھی پکڑی جاؤ گی۔ ظاہر ہے کہ تم نے اسے قتل کیا ہے اور تم اس کی پاداش سے نہیں بچ سکتی۔ تیسری بات یہ کہ میں سیف نہیں کھول رہا ہوں، چنانچہ تمہیں ابھی دولت نہیں مل سکتی، کیونکہ اگر تمہیں روپیہ مل گیا تو پھر کوئی چیز تمہیں روکنے والی نہیں ہوگی کہ تم جینسن کے قتل کا الزام مجھ پر رکھ دو، اور میں تمہیں اس کا موقع ہرگز نہیں دوں گا۔ میرا خیال تھا کہ لولا یہ سن کر چراغ پا ہوئے بغیر نہیں رہے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے چہرے کا رنگ کچھ پھیکا ضرور پڑ گیا تھا، ورنہ ویسے اس نے اپنا سکون برقرار رکھا۔ یقین سے کہہ رہے ہو کہ ایسا ہی ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، بہت خوب۔
میں 4 سال تک اس قبرستان سے نکلنے کا انتظار کرتی رہی ہوں۔ مجھے صبر کرنا اچھی طرح آ گیا ہے۔ اگر رکنا ہی پڑا تو اب بھی رک جاؤں گی، لیکن جب بھی میں یہاں سے گئی تم پچھتا رہے ہوگے کہ تم نے مجھے پہلے جانے کا موقع کیوں نہیں دے دیا۔ اگر ہم ایک دوسرے کو خبردار ہی کر رہے ہیں لولا، تو مجھے بھی یہ کہنے دو کہ رائے سیف کھول سکتا ہے، لیکن اس کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دینا، کیونکہ اگر اس نے سیف کھولا اور یہ دیکھ لیا کہ اس کے اندر کیا ہے تو پھر اس کی مالک تم نہیں وہ بنے گا۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ وہ تم پر مر مٹے گا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہ تم سے کچھ بھی تاثر قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو میں اسے یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں دیتا۔ تم کم سے کم ایک مرتبہ تو آزما ہی چکی ہو۔ کیا ہوا؟ اسے زندگی میں صرف ایک چیز سے محبت ہے، اور وہ ہے دولت۔ وہ دولت پر قبضہ کرے گا اور تمہیں دھکا دے کر چلا جائے گا۔ اگر تم جینسن کی دولت سے ہاتھ دھونا چاہتی ہو تو بے شک اسے سیف کھولنے کے لیے کہہ سکتی ہو۔ میں اسے گہری سوچ میں کھویا ہوا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ رائے پیٹرول پمپ میں جھاڑو دے رہا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے سوچا کہ تم دونوں کو تنہا چھوڑ دوں تو اچھا ہے۔ وہ بولا، کہو راضی نامہ ہو گیا؟ ابھی نہیں، میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا میں اس پر یہ اعتماد کر سکتا ہوں کہ وہ لولا کے جال میں نہیں پھنسے گا۔ ذرا سختی سے کام لو چیٹ، اس نے کہا۔ عورتیں صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہیں، اور دنیا کی کوئی عورت اتنی اہم نہیں ہوگی کہ مرد اس کے لیے پریشان ہو۔ وہ ساتھ چلتی ہے تو چلے، ورنہ اور بہت سی ہیں جو تمہارا دل بہلا سکتی ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے جواب دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے جلانے کے لیے تم سے پیار جتانے کی کوشش کرے گی، کہیں تم اس کے فریب میں مت آ جانا۔ رائے نے ایک قہقہا لگایا۔ کیا مذاق ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں دوست، اسے کوشش کرنے دو۔ میرے سینے میں وہ دل نہیں جو اس کی اشوا تلازیوں سے موم ہو جائے، مگر آخر اسے تمہیں جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سوچنے لگا کہ کیا اسے سیف کے بارے میں بتا دوں، مگر پھر اس خیال کو ذہن سے نکال دیا۔ اگر رائے کو اس دولت کے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ مجھ پر اسے کھولنے کے لیے دباؤ ڈالے گا، اور یہ ایسی بات تھی جسے میں کسی صورت میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بس اسے بھی تم عورتوں کی ذہنیت سمجھ سکتے ہو، وہ اسی طرح مجھے تکلیف پہنچانا چاہتی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد کے 3 دن اور 3 راتیں لولا کے لیے بڑی طرح ثابت ہوئی ہوں گی۔ مجھ سے اس نے بولنا ختم کر دیا تھا اور رائے اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ یہ تینوں دن میں نے اور رائے نے زیادہ تر ایک دوسرے کے ساتھ گزارے۔ وقت گزارنے کے لیے ہم نے تاش کی بازیاں لگانا شروع کر دیں۔ ہار جیت کا حساب صرف کاغذ پر رکھا جا رہا تھا۔ رائے بہت اچھا کھلاڑی تھا۔ چوتھی رات کو اس نے ہنستے ہوئے بتایا کہ میں اس کا $500 کا مقروض ہو چکا ہوں۔ اب کھیلنے سے توبہ کر لو، وہ بولا، ورنہ میں تمہیں دیوالیہ کر کے چھوڑوں گا۔ میرے دیوالیہ ہونے کی فکر مت کرو، یہ سوچو کہ تمہیں یہ $500 کب موصول ہوں گے۔ اگر تم سچ مچ مجھے $500 دے دو تو میں اگلے ہفتے ہونے والی ریس میں اس کے 5000 بنا سکتا ہوں۔ اچھا فرض کر لو تمہارے پاس $5000 آ گئے، تب تم ان کا کیا کرو گے؟ دولت سے دولت کماؤں گا، کسی کمپنی یا کارخانے میں حصے دار بن جاؤں گا۔ رائے نے جواب دیا، ایک شخص ہے جو صرف 15,000 میں اپنا بہترین کاروبار فروخت کر رہا ہے۔ 5,000 تو میں نے ایک بات کہہ دی تھی، البتہ $50,000 کہیں مل جائیں تب تو وارے نیارے ہو سکتے ہیں۔ ختم کرو، تمہیں $50,000 کہاں سے مل سکتے ہیں؟ میں نے اپنے دل میں بے چینی سی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ تم مذاق سمجھ رہے ہو؟ میں 6 ماہ کے اندر یہ رقم کما کر تمہیں دے سکتا ہوں۔ رائے نے کچھ آگے جھکتے ہوئے جواب دیا، میں نے ساری اسکیم سوچ لی ہے۔ پیٹرول پمپ کے پیچھے جو میدان ہے وہاں ایک چھوٹا ہوائی جہاز بڑی آسانی سے اتر سکتا ہے۔ میں میکسیکو میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو کم سے کم $100 فی کس دینے پر بڑی خوشی سے تیار ہو جائے گا۔ ہم انہیں یہاں اتار کر ٹراپیکا یا وینٹورس بھیج دیا کریں گے۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں اب کسی چکر میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ میں بے شک تمہیں یہاں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن تم کوئی چکر شروع کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کوئی اور جگہ تلاش کرنی پڑے گی۔ تمہاری مرضی، اس نے دوبارہ پتے پھیرتے ہوئے جواب دیا، مگر ایسی صورت میں یہاں زیادہ دن ٹھہرنے کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ ہم کچھ دیر اور کھیلتے رہے، مگر اب رائے کا دل کھیل میں نہیں لگ رہا تھا۔ آخر اس نے پتے پھینک دیے۔ بس کرو، میں اب تھک گیا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اب سوچنا چاہتا ہوں۔ ضرور، جاؤ آرام کرو، میں نے جواب دیا۔ رائے اٹھ کر کیبن میں چلا گیا۔ آج رات میری ڈیوٹی تھی، اور یہ گزشتہ 5 دنوں میں پہلی مرتبہ تھی کہ رائے میرے ساتھ ٹھہرنے کے بجائے سونے چلا گیا تھا۔ میں نے اسے کیبن میں جاتے دیکھا، پھر کمرے کی بتی روشن ہوئی۔ سڑک کے اس پار لولا کے بیڈ روم کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔
میں نے ان دونوں روشنیوں کی طرف دیکھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ رائے دفعتاً میرے خلاف ہو گیا ہے، گویا اب مجھے دونوں سے ہوشیار رہنا پڑے گا۔